تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت 97 سے 100 تک 4 آیت. آیت نمبر 97. Verily, as for those whom the angels take in death while they were wronging themselves, they, yani ke angels, say to them, in what condition were you? یقیناً ان لوگوں کے لیے جو کہ فرشتے جن کی جانیں قبض کر رہے تھے جبکہ وہ اپنے آپ پہ ظلم کر رہے تھے، وہ لوگ جن کی روح قبض کی جا رہی تھی. تو فرشتے جب ان کی مطلب جو ڈیتھ میں ان کی روح نکال رہے تھے اور وہ لوگ اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. اپنے اوپر ظلم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ تم کوئی رانگ حرکت کر رہے ہو جس سے تمہاری روح تمہاری سول کے اوپر تو ظلم ہو ہی گا نا. اسی لیے وہ ظلم کہلاتا ہے کہ تم اپنے اوپر ظلم کر رہے ہو جب کوئی گناہ کا کام کر رہے ہو. تو فرشتوں نے کہا یہ کس حال میں تھے تم؟ ان واٹ کنڈیشن ور یو؟ یہ کس حال میں تھے تم؟ دے ریپلائی، تو وہ بندے جو تھے انہوں نے کہا وی ور ویک اینڈ اپریسڈ آن دا ارتھ، ہم بڑے کمزور تھے اور ہم ظلم کے شکار تھے زمین پر. دے یعنی کہ اینجلس، فرشتوں نے کہا دے سے واز ناٹ دا ارتھ آف اللہ اسپیشیس انف فار یو ٹو ایمیگریٹ دیرن. تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم ہجرت کر کے جاتے کہیں. سچ مین ول فائنڈ دیئر ابورڈ ان ہیل. تو ایسے لوگ جو بھی مطلب ظلم کا ساتھ دینے والے لوگ یا اس طرح سے جو بھی ہیں، تو ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگ جو ہے ان کا ٹھکانہ ہوگا جہنم میں. واٹ این ایول ڈیسٹینیشن. اور اللہ اس کو کہہ رہا ہے کہ وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. آیت نمبر 98. ایکسپٹ دا ویک ونس امنگ دیم. سچ مچ کے جو کمزور مرد ہیں، بوڑھے، کمزور، اپاہج، اور پھر ویمن عورتیں تو ہوتی ہی ہے کمزور، اینڈ چلڈرن بچے، who cannot devise a plan. وہ اپنے لیے کوئی بھی مطلب پلان نہیں کر سک رہے تھے کہ کس طرح ہم نکلے، کہاں سے نکلے. nor are they able to direct their way. اور وہ اپنے راستہ بھی نہیں نکال سکتے تھے ریگستان میں، تو وہ تو گم ہو جاتے ہیں. آیت نمبر 99. These are they whom Allah is likely to forgive them. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کہ اللہ معاف کر دے گا. And Allah is ever oft pardoning, oft forgiving. اور اللہ تو بہت ہے معاف کرنے والا اور گناہوں کو بخشنے والا اور فرگیو کرنے والا، یعنی کہ جو مغفرت کر دے. آیت نمبر 100. He who emigrates in the cause of Allah will find on earth many dwelling places and plenty to live by. جو بھی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اس کو زمین جو ہے اس میں بہت رہنے کی جگہ ملے گی اور بہت کشادہ ہوگی وہ اس کے لیے رہنے کے لیے. اللہ اس پہ زمین تنگ نہیں کرے گا. And whosoever leaves his home. تو جو کوئی بھی اپنے گھر بار چھوڑ دیتے ہیں as an emigrant، کہ وہ مہاجر ہیں، ہجرت کر رہے ہیں، unto Allah and his messenger، اللہ کی طرف بھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی. and death overtakes him. اگر ڈیتھ نے اس کو آ کے پکڑ لیا، یعنی موت آ گئی اس بندے کو جو بھی سمجھو ہجرت کر رہا تھا اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. His reward is then surely incumbent upon Allah. اب اس کا جو اجر ہے اللہ کے اوپر لازم ہو گیا، اللہ کو وہ اجر دینا ہی ہے. And Allah is ever of forgiving, most merciful.
اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا بار بار اور بہت رحم کرنے والا ہے. The prohibition of residing among the disbelievers while able to immigrate. منائی کی گئی ہے کہ تم کافروں کے ساتھ مت رہو جبکہ تم ہجرت کر سکتے ہو. اللہ سے ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. Verily as for those whom the angels take in death while they are wronging themselves. یقیناً وہ لوگ جن کی جانیں قبض کر رہے تھے فرشتے، اور وہ لوگ جو تھے وہ غلط کاموں میں لگے ہوئے تھے، اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہے تھے. البخاری recorded that Muhammad bin Abdul Rahman Abu al-Aswad said, تو انہوں نے کہا کہ the people of al-Madinah were forced to prepare an army. مدینہ کے لوگوں کو زبردستی کیا گیا کہ تم ایک فوج بناؤ to fight against the people of Asham during the Khalifa of Abdullah bin az-Zubair at Makkah. And I was enlisted in it. تو انہوں نے بتایا کہ اس وقت عبداللہ بن الزبیر جو ہے وہ تھے خلیفہ مکہ میں، اور وہ جو ان کو فائٹ کرنی ہے، مطلب ان کی جو آرمی جو بنائی جا رہی ہے وہ فائٹ کرنے کے لیے الشام جو ہے وہ سیریا، تو وہ سیریا کے اوپر یعنی مطلب حملہ کرنا ہے. اور خلیفہ اس وقت مکہ میں جو تھے وہ تھے عبداللہ بن الزبیر. اینڈ آئی واز انلسٹڈ ان اٹ. اور یہ جو بندے جو ہم کو یہاں پر جو البخاری میں ان کیا لکھا ہوا ہے پورا درج کیا ہوا ہے، تو جو حدیث تو یہ بتا رہے کہ میرا بھی نام اس لسٹ میں تھا. دین آئی میٹ اکرما دا فری سلیو آف ابن عباس. ابن عباس رضی اللہ عنہما کے جو آزاد کردہ غلام اکرما، تو ان سے یہ ملے اینڈ انفارمڈ ہم اباؤٹ اٹ، اور ان کو بتلایا کہ دیکھو ایسی بات ہے. اینڈ ہی فوربیڈ می اسٹرانگلی فرام ڈوئنگ سو. اور انہوں نے سختی سے منع کیا کہ بالکل مت کرنا. دیٹ از ٹو انلسٹ ان دیٹ آرمی، اپنے آپ کو اس فوج میں شامل مت کرنا. اینڈ دین ہی سیڈ ٹو می، اور تب انہوں نے اکرما نے جو ہے بتلائے کہ ابن عباس told me that some Muslims used to go out with the idolaters in increasing the size of their army against the messenger of Allah. کہ ابن عباس جو ہے رضی اللہ عنہما انہوں نے بتلایا کہ کچھ مسلمان وہ تھے جو یہ مطلب جو لوگ تھے مکہ کے ان کے ساتھ نکلتے تھے، جو مشرکین لوگ ان کے ساتھ نکلتے تھے، آئیڈولیٹرز ان کے ساتھ ہی مسلمان نکلتے تھے تاکہ ان کی جو فوج ہے اس کی سائز بڑی ہو جائے. یہ منافق لوگ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یعنی کہ مطلب جنگ ہو رہی ہے اس میں یہ شامل ہوتے تھے. دین این ایرو وڈ ہٹ ون آف دیم اینڈ کل ہم. تو ایک آئے گا تیر اور ان کو مارے گا، اور جو بھی بندہ مطلب اس طرح سے آیا ہے اس مشرکین لوگوں کی فوج میں شامل ہو کے اس کو وہ تیر جو ہے وہ اس کو مار دے گا. اور ہی وڈ بی اسٹرک آن ہز نیک ود اے سورڈ، اور یا تو تلوار سے اس کے گلے کے اوپر آ کے لگے گی یعنی کہ مطلب وہی اس کا گلا کٹ جائے گا. اینڈ کلڈ، وہ مر جائے گا. اینڈ اللہ سینڈ ڈاؤن دا آیا، اور اللہ نے یہ آیت اتاری، ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم. تو یہ آیت اب سمجھو کہ جو مشرکین نے مکہ کے ساتھ منافق یعنی مسلمان جو نام کے مسلمان ہیں وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے تھے تاکہ ان کی فوج جو ہے وہ زیادہ بڑی نظر آئے. اور اس میں جب ان کو تیر آگے لگتا تھا، تلوار آگے لگتی تھی اور وہ مرتے تھے، اور تب فرشتے جو ہے وہ ان سے یہ کہتے تھے، اور یہ آیت اللہ نے اتارا کہ یقیناً ویریلی ایز فار دوز whom the angels take in death while they are wronging themselves، کیونکہ وہ تو اپنے آپ اپنی نفس کے اوپر ظلم کر رہے تھے کہ تم ان کے ساتھ مطلب مشرکین یا آئیڈولیٹرز کے ساتھ تم مل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ میں شامل ہو، تو کتنی بڑی بات ہے، منافقت کی انتہا ہے وہ.
Ad-Dahak stated that this ayah was revealed about some hypocrites, کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی کچھ منافقوں کے لیے who did not join the messenger of Allah, جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جوائن نہیں کیا فوج میں, but remained in مکہ, اور وہ مکہ میں ہی رہے, and went out with the idolaters for the battle of Badr, اور انہوں نے جنگ بدر میں بھی ان مشرکین کے ساتھ گئے. They were killed among those who were killed, تو جو بھی مارے گئے جنگ بدر میں ان کے ساتھ یہ لوگ بھی مارے گئے. Thus this honorable ayah was revealed about those who reside among the idolaters. تو یہ جو آیت نازل ہوئی یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مشرکین کے ساتھ میں رہتے ہیں, یعنی ان کے بالکل ساتھ ساتھ رہتے ہیں, ان کے گھر آزو بازو میں ہیں, while able to perform ہجرہ, جبکہ وہ ہجرت کر سکتے تھے, and unable to practice the faith, اور وہ اپنے ایمان کو یعنی مطلب اس کی جو بھی اسلام کی کوئی پریکٹسنگ تو نہیں کر سکتے تھے نا وہاں. Such people will be committing injustice against themselves. ایسے لوگ جو ہے وہ خود اپنے آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے پر ظلم کروائیں گے نا اپنی روح پہ. And falling into a prohibition according to the consensus and also according to this ayah. اور وہ لوگ جس چیز کی منائی کی گئی ہے اس میں تم پڑھتے ہو, اور یہ پورا اجماع ہے اس پر تمام اسکالرز اور سب کا, اور یہ کہ یہ آیت بھی اسی کے لیے نازل ہوئی ہے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم, Verily, as for those whom the angels take in death while they are wronging themselves by refraining from hijrah. یقیناً وہ لوگ جن کی روح قبض کر رہے فرشتے جبکہ وہ اپنی جان کے ساتھ ظلم کر رہے تھے, غلط کام کر رہے تھے, by refraining from hijrah, جنہوں نے اپنے آپ کو روکے رکھا, ہجرت بھی نہیں کی, اور ان کافروں کے ساتھ, ان مشرکین کے ساتھ تم مل کے, جو بت پرست لوگ, ان کے ساتھ مل کے تم مطلب جنگ میں شامل ہو, تو کتنا بڑا رونگ ہے وہ. قالوا فیما کنتم, they یعنی کہ angels, they say to them, in what condition were you, تم یہ کس حال میں تھے, ہاں, meaning why did you remain here and not perform hijrah, تو تم یہاں کیوں رہے اور تم نے ہجرت کیوں نہیں کی. قالوا كنا مستضعفين في الارض, they reply, we were weak and oppressed on the earth. تو انہوں نے جواب دیا فرشتوں کو, ہم بڑے کمزور تھے اور ہم ظلم کے شکار تھے زمین پر. Meaning we are unable to leave the land or move about in the earth. یعنی کہ ہم اس جگہ کو چھوڑنے کے قابل نہیں تھے اور ہم اس زمین میں کہیں چلت پھرت نہیں کر سکتے تھے. قالوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا. They, yani angels, they say, was not the earth of Allah spacious enough for you to immigrate therein? تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ کی زمین اتنی وسیع نہیں تھی کہ تم اس کے اندر ہجرت کرتے. فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Such men will find their abode in hell. اور ایسے لوگ جو ہیں منافق, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے کہ تم کافروں کے ساتھ مل کر, مشرکین کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کر لو. What an evil destination. اللہ کہہ رہا ہے جہنم کتنا برا ٹھکانہ ہے. Abu Dawud recorded that Samura bin Jundub said that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من جامع المشرکا وسکن معہ فإنہ مثلہ. Whoever mingles with the idolater and resides with him, he is just like him. تو جو کوئی بھی ایسے بت پرستوں کے ساتھ مکس اپ ہوگا اور ان کے پڑوس میں رہے گا تو وہ انہی میں سے ایک کہلائے گا. اللہ اسٹیٹمنٹ, الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا. Except the weak ones among men, women and children who cannot devise a plan
nor are they able to direct their way. سوائے ان کے جو کمزور تھے مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے، اور وہ کوئی بھی اسکیم یا ایسے کوئی ان لوگوں نے پلان نہیں کر سکے، کوئی ارادہ نہیں کر سکے، اور نہ ہی وہ اس قابل تھے کہ اپنا راستہ جو تھا وہ بنا سکتے کہ کس طرح سے وہ راستہ ان کو ملے. is an excuse that Allah gives for this type of people not to immigrate. تو یہ جو ہے یہ یعنی کہ ایک بہانہ بھی ہے. اگر وہ جو اچھے بھلے چنگے ہیں جو نہیں ہجرت کر رہے، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے یہ ایکسکیوز ہے جن کو ہجرت نہیں کرنی. پیپل ناٹ ٹو ایمیگریٹ بیکاز دے آر انیبل ٹو فری دیم سیلف فرام دا آئیڈولیٹرس، کیونکہ وہ اپنے آپ کو منافق، یہ جو مطلب آئیڈولیٹرس ہیں بت پرست، ان سے، مشرکین سے اپنے آپ کو چھڑا نہیں سک رہے، یعنی ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ. اینڈ ایون اف دے ڈیڈ، اور اگر وہ یہ کرتے بھی، دے وڈ ناٹ نو وچ وے ٹو گو، کہ ہم کون سا راستہ پکڑے، کیسے جائے، کہاں سے جائے. دس از وائی اللہ said لا يستطيعون حیلۃ ولا يهتدون سبیلا، who cannot devise a plan، کہ ان کے پاس کوئی ہیلا وسیلہ نہیں ہے. nor are they able to direct their way، اور نہ ہی ان کا کوئی وہ راستہ ہے جس کو کہ وہ ان کو اس کی ہدایت ملے. meaning they do not find the way to immigrate as Mujahid, Ikrimah and As-Suddi stated، کہ ان کے لیے ہجرت کرنے کا راستہ نہیں تھا. اللہ اسٹیٹمنٹ فَأُولَٰئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ، these are they whom Allah is likely to forgive them. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ معاف کر دے، means pardon them for not migrating، کہ انہوں نے ہجرت اگر نہیں کی لیکن یہ کنڈیشن تھی ان کی کہ وہ کمزور تھے، تو ان کو اللہ معاف کر دے گا. اینڈ ہیئر لائکلی مینس ہی شال، یعنی کہ وہ کرے گا، ضرور کرے گا معاف. وَقَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اینڈ اللہ از ایور آفٹ پارڈننگ، کہ گناہوں کو اریز ہی کر دیتا ہے. آفٹ forgiving، بار بار معاف کرتا ہے. البخاری ریکارڈڈ that Abu Hurairah radiyallahu anhu said while the messenger of Allah was praying Isha، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے، he said سمی اللہ لمن حمیدہ، تو انہوں نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ جو ہم رکوع سے اٹھتے. he then said before he prostrated، پھر سجدے میں جانے سے پہلے انہوں نے یہ کہا اللہم انجی عیاش ابن ابی ربیعہ، اللہم انجی سلامت ابن ہشام، اللہم انجل ولید ابن ولید، اللہم انجل مستضعفین من المؤمنین، اللہم اشدد وطاعتک علی مضار، اللہم اجعلہا سنین کسنی یوسف. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اٹھ کر یہ دعا کی ہے سجدے میں جانے سے پہلے، اور یہ دعا کے ورڈ یہ ہے او اللہ سیو عیاش بن ابی ربیعہ، ان کا یا اللہ بچا لے عیاش بن ابی ربیعہ کو، او اللہ سیو سلامہ بن ہشام، اللہ سلامہ بن ہشام کو بچا، او اللہ سیو الولید بن الولید، اللہ الولید ابن ولید کو بھی بچا، او اللہ سیو دا ویک مسلمز، اللہ جو کمزور مسلمان ہیں ان کو بچا. او اللہ بی ویری ہارڈ آن مدار ٹرائب، اور مدار کا جو قبیلہ ہے اللہ ان کے اوپر بہت ہی سختی کر. او اللہ افلک دم ود ایئرز آف فیمن، ان کے اوپر یا اللہ تو فیمن یعنی کہ جو کال پڑ جاتا نا، کیا بولتے اس کو، یعنی کہ اردو میں کیا بولتے ہیں وہ جو مطلب نہیں سب، جیسے یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ جو فیمین آیا تھا، جو یعنی جو اکال بولتے ہیں نا، اکال پڑتا ہے وہ. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی او اللہ افلک دم ود ایئرز آف فیمن سملر ٹو دا فیمن ایئرز آف دا ٹائم آف پروفیٹ یوسف، کہ 7 سال کا تھا نا وہ، تو وہ یوسف علیہ السلام کے ٹائم پر جس طرح سے جو مطلب کال پڑا تھا جیسا فیمن، ویسا اس مدار ٹرائب کے اوپر تھا. Al-Bukhari recorded that Abu an-Nu'man said that
Hammad bin Zayd said that Ayyub narrated that Ibn Abi Mulayqa said that Ibn Abbas radiyallahu anhu commented on the verse, Illa al-mustad'afina, except the weak ones among men. جو بھی مردوں میں کمزور تھے، یہ ان کی بات ہو رہی ہے. تو اب انہوں نے کہا I and my mother were among those weak ones whom Allah excused. تو میں یعنی وہ بچے اور ان کی ماں عورت، تو انہوں نے کہا میں اور میری ماں ان کمزوروں کے درمیان تھے، ہم ان کے بیچ میں تھے جن کو کہ اللہ نے معاف کیا. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کی آیت ہے وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. He who emigrates in the cause of Allah، جس نے بھی ہجرت کی اللہ کی راہ میں، will find on earth many dwelling places and plenty to live by. زمین میں وہ لوگ پائیں گے رہنے کی جگہیں بہت ساری، اور بہت ساری ان کے لیے ہوگی جہاں کہ وہ رہ سکے. This encourages the believer to perform hijrah and abandon the idolaters. اس سے ہمت آتی ہے مومنوں کو کہ وہ ہجرت کریں اور یہ جو پورے مطلب آئیڈولیٹرز ہیں نا، جو بت پرست مشرکین، ان کو چھوڑ دیں. For wherever the believer emigrates، جہاں کہیں بھی مومن ہجرت کر کے جائیں گے، he will find a safe refuge to resort to. تو ان کے لیے بہت ہی مطلب سلامتی والا سیف ان کے لیے ٹھکانہ ہوگا جہاں وہ رہ سکے. مجاہد said that مراغمن کثیرہ، many dwelling places، یعنی بہت ساری رہنے کی جگہ ہوگی ان کے لیے. means he will find a way out of what he dislikes، کہ جو چیز وہ نہیں پسند کرتا ہے بندہ، وہاں سے اس کو باہر نکلنے کا راستہ مل جائے گا. اللہ اسٹیٹمنٹ وسع اینڈ پلینٹی ٹو لیو بائی، اور بہت سارا ہوگا جہاں تم رہ سکو. ریفرز ٹو پروویژن، یعنی وہاں کھانے پینے کی تمام چیزیں بھی ان کے لیے ہوگی مہیا. قتادہ also said that یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا will find on earth many dwelling places and plenty to live by. وہ پائیں گے، ان کو ملیں گی زمین میں بہت ساری جگہیں رہنے کی اور بہت سارا مطلب پروویژن بھی جہاں کہ وہ یعنی رہ سکے. پھر means Allah will take him from misguidance to guidance، and اللہ ان کو گمراہی سے باہر نکال کے رہنمائی کرے گا ان کی. and from poverty to richness، اور غریبی غربہ یعنی غریبی سے نکال کے اللہ امیرات کی طرف لے جائے گا. اللہ اسٹیٹمنٹ، اللہ کی آیت وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. And whosoever leaves his home as an immigrant unto Allah and his messenger، جو کوئی بھی ہجرت کر کے اپنی گھر بار چھوڑ کے جائے گا اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، and death overtakes him، اور اس کو موت آ جاتی ہے، his reward is then surely incumbent upon Allah. تو اب اس کا جو اجر ہے اللہ کے اوپر بائنڈنگ ہو گیا، وہ اللہ کو وہ اجر اس کو دینا ہی ہے. means whoever starts immigrating and dies on the way، تو جو ہجرت کے لیے نکل چکا، اس کی نیت ہجرت کی تھی اور راستے میں اس کی موت ہو گئی، he will acquire the reward of those who immigrate for Allah. اس کا اجر وہی ہوگا جنہوں نے ہجرت کی تھی، اور اللہ نے ان کے لیے جو بھی اجر رکھا وہ اس کا بھی ہوگا اجر. The two Sahihs along with the Musnad and Sunan compilers recorded that Umar bin al-Khattab radiyallahu anhu said that the messenger of Allah said، کہ حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى.
ومن كانت فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو حضرت عمر نے بیان کی. The reward of deeds depends upon the intentions. جو بھی تمہارے اعمال ہیں اس کی جو تمہاری نیت ہے، تو جو بھی اندر تمہاری نیت ہے اس کے مطابق ہی تم کو اس کا اجر ملے گا. And every person will be rewarded according to what he has intended. اور ہر بندے کو اس کے مطابق اس کا اجر ملے گا نا جو اس نے نیت کی. So whoever emigrated to Allah and His Messenger, تو جس نے ہجرت کی اللہ کی طرف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کے رسول کی طرف، then his emigration is for Allah and His Messenger. تو اس کی ہجرت گنی جائے گی کہ اس نے اللہ کے لیے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا. And whoever emigrated for worldly benefits or for a woman to marry, his emigration is for what he emigrated for. اور جس نے بھی ہجرت کی دنیا کے فائدے کے لیے یا کسی عورت کے لیے، اس سے شادی کرنی ہے اس کو، تو اس کی ہجرت یہ گنی جائے گی کہ اس نے ان چیزوں کے لیے ہجرت کی تھی، دنیاوی ساز و سامان یا تو، اور یہ عورت. This hadith is general. It applies to hijrah as well as every other deed. تو یہ حدیث جو ہے وہ ایک جنرل ہے، سب کے اوپر عام، اور ہجرت جو ہے اس کو بھی مطلب اس پر بھی یہ حدیث مطلب اپلائی ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو بھی اعمال بندے کرتے ہیں تو تمام اعمال کے اوپر بھی یہ مطلب اپلائی کرتی ہے حدیث. In the two Sahihs it is recorded that a man killed 99 people and completed the number 100 when he killed a worshipper. ایک شخص تھا، اس نے 99 لوگوں کو مارا، 99، اور آخری جو تھا 100، 100واں نمبر، وہ ایک عبادت گزار کو مار دیا. He then asked a scholar، پھر اس نے ایک علماء سے پوچھا، if he has a chance to repent، کہ میرے لیے کوئی موقع ہے کہ میں توبہ استغفار کر سکوں. The scholar told the killer to immigrate from his land to another land where Allah is worshipped. تو وہ علماء جو ہے انہوں نے کہا اس مطلب مرڈرر کو کہ تم ہجرت کرو اس زمین کی طرف، وہ زمین جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، بندگی عبادت. When he left his land، تو اس نے وہ جگہ چھوڑ دیا. And started on the migration to the other land، اور اس نے وہ دوسری زمین کی طرف ہجرت شروع کی. Death overtook him on the way، اس کی موت جو ہے راستے میں ہو گئی. The angels of mercy and the angels of torment disputed about the man. فرشتے ایک تھے رحمت کے اور ایک تھے جو ٹورمنٹ کے، یعنی کہ مطلب سزا دینے والے فرشتے. تو یہ دونوں فرشتے جو ہے ان میں آپس میں بحثم بحثی ہونے لگی اس شخص کو لے کے. ڈسپیوٹڈ اباؤٹ دا مین whereas the former said that he went out in repentance. تو پہلے والوں نے کہا نہیں، وہ تو توبہ استغفار کے لیے نکلا نا. while the latter said that he did not arrive at his destination. تو وہ اپنے مقام پہ پہنچا تو نہیں تھا نا، لیکن they were commanded to measure the distance between the two lands. ان کو حکم کیا گیا فرشتوں کو، ماپو زمین، اس زمین کو، یعنی وہ جو زمینیں ہیں دونوں، ایک تو وہ زمین جہاں اس نے چھوڑا، ایک وہ زمین ہے جہاں وہ جا رہا تھا. تو یہ دونوں جگہ کو ماپو اور دیکھو کہ اس کے اندر کتنا فاصلہ ہے. اینڈ ٹو وچ ایور لینڈ ہی از کلوزر ٹو، تو کون سی زمین کے قریب ہے وہ، یعنی جہاں وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا وہاں کہ وہ جو بری جگہ تھی جہاں وہ تھا. He will be considered part of that land. تو جس کے قریب ہے وہ اسی زمین کا مطلب اس کو کہلائیں گے، یعنی کہ وہ اسی زمین کا ہوگا. پھر اللہ commanded that the righteous land to move closer.
تو وہ جہاں اللہ کی بندگی ہوتی تھی اس زمین کو اللہ نے حکم کیا کہ زمین کو قریب آ جا، اینڈ دا لینڈ آف ایول ٹو موو فاردر، اور وہ برے لوگوں کی جو جگہ تھی اس کو اللہ نے حکم کیا دور جا دو. The angels found that he died closer to the land that he intended to immigrate to buy a handspan. تو فرشتوں نے دیکھا کہ وہ جو جہاں وہ مرا وہاں وہ زمین جو تھی وہ اس کے قریب تھا جہاں اس نے نیت کری تھی ہجرت کرنے کی، اور وہ کتنا قریب تھا؟ صرف ایک مطلب بالشت. And thus the angels of mercy captured his soul. تو چاہے وہ اتنا زیادہ نکلا نا، تو اب فرشتے جو تھے رحمت کے فرشتے انہوں نے اس کی جان یعنی اس کی روح قبض کی. In another narration ایک اور ہے when death came to that man، تو ایک بندہ ہے جس کو موت آتی ہے، he moved his chest towards the righteous village that he emigrated to. تو اس نے اپنے سینے کو یعنی کہ اس طرف کیا جو نیکوکاروں کا گاؤں تھا جہاں وہ ہجرت کر کے جا رہا تھا، یعنی وہ نیک لوگوں کی جگہ تھی. وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، and Allah is ever oft forgiving most merciful. اور اللہ تو بہت معاف کرنے والا بہت رحم کرنے والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.